اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملاتے ہیں۔ انہیں اللہ کا نام پیا نہیں دے۔ حضرت جناب ابراہیم نے پھر فرمایا ایک باری یار کا نام لے لانا، ایک باری میرے یار کا ذکر بیان کرنا۔ انہیں آکھیا بکریاں کا ریوڑ دین والے آؤ، ان دنوں اونٹ بھی دینے پڑ گئے۔ حضرت جناب ابراہیم نے فرمایا ہر شہر یار کے نام تو قربان کر دیا گا۔ فرمایا ہاں میں اونٹاں کا ریوڑ بھی دے دیا گا۔ انہیں اللہ کا ذکر کیتا ہے مستی اور کیف دے جناب شروع اندر جناب ابراہیم خلیل اللہ فجر پہ کرتے ہیں، فجر کر دیا جدو تسبیح ختم ہو گئی حضرت جناب ابراہیم نے فرمایا سجنا ایک باری میرے یار کا نام آیا اور لے لے۔ آخر لگا ابراہیم بکریاں کا ریوڑ دے دیتا ہے، اونٹاں کا ریوڑ بھی دے دیتا ہے۔ حضرت جناب ابراہیم نے فرمایا ایک باری یار میرے یار کا نام لے لے، میں گاواں کا ریوڑ بھی تجھے دے دینا۔ پھر ذکر کیا کر میں گاواں کا ریوڑ بھی دے چھڑیا، بکریاں دے چھڑیاں نے مال دے چھڑیا۔ جدو جناب بکریاں دے دیتیاں، اونٹاں کا ریوڑ دے دیتا، گاواں کا ریوڑ دے دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم فرمان لگے وہ جاتی بری ایک بری یار کا نام لے لو۔ آخر لگا ابراہیم اور مال کوئی نہیں لیا۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا سجنا یار کا نام لے لو، انہاں بکریاں نوں چران واسطے کیوں چرواہے دی ضرورت ہوے گی، انہاں گاواں نوں چران واسطے کسے چرواہے دی ضرورت ہوے گی، نوکر دی ضرورت ہوے گی۔ میں تیرے نال وعدہ کرنا میں کھان دا سوال نہیں کراں گا، میں پانی دا سوال نہیں کراں گا، میں مکان دا سوال نہیں کراں گا۔ تو میرے یار دا ذکر کری دا میں نوکر بن کے تیرا مال چرائی جاواں گا، نوکر بن کے تیرا مال چراندا رہاں گا۔ فرشتے آکھیا ابراہیم سانوں مال دی ضرورت نہیں، سانوں ریوڑاں دی ضرورت نہیں، پر واقعیت سچ کر کے دکھا چھڑیا کہ تو مال کی وجہ نہ رب نال پیار نہیں کرتا، پتر کی وجہ نال پیار نہیں کیا کرتا۔ میں تے تیرا امتحان لین واسطے آیا سا، پر قربان جائیے جنہاں دی یاری رب دے نال ہے دنیا نال پیار نہیں کرتے۔ دنیا دے نال پیار دنیا دے نال پیار نہیں کرتے۔ ہر امتحان دے اندر جناب ابراہیم کامیابی اور کامرانی نال حق نال پہ ہوندے نے۔ اللہ کا قرآن بیان کیا کردا ہے انی جاعلک للناس اماما۔ اور پوری انسانیت کا امام بنا چھڑیا حضرت جناب ابراہیم۔ اور مسلمانوں اللہ نے فرمایا ابراہیم تو ہر امتحان پر کامیاب ہوئے ہیں، ان کا میرا ایک گھر بنا، میرا ایک کوٹھا بنا، میرا ایک بنگلہ بنا دے۔ یا اللہ کتنے بناواں؟ فرمایا جتھے حضرت سیدہ ہاجرہ سیدنا اسماعیل جنگل بیابان پہاڑی سلسلہ جتھے سبزے کا نام و نشان کوئی نہیں، جتھے دنیا کا نام و نشان نہیں، ماں تے پتر کو بٹھا دیتا۔ یہ حوصلہ حضرت ابراہیم ہے جنگل بیابان اندر۔ یا اللہ جی میں تیری رضا ہے نا میں ابراہیم کی رضا ہے، حکم ہویا میرا گھر بنا، میرا کوٹھا بنا دے۔ حضرت ابراہیم اور یاد رکھنا جتھے بیت اللہ شریف ہے نا یہ دی صحت دے اوپر اللہ پاک نے عرشاں تے گھر بنایا ہے جنہوں بیت المعمور کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بیت المعمور جدا امام اور خطیب حضرت سیدنا جبریل امین
اللہ نے فرمایا فرشتےو کہ مینوں راضی کرنے واسطے عرشاں تے گھر بنایا جی نا، ہن آدم دی اولاد واسطے زمین تے بھی گھر بنا دے، زمین تے بھی گھر بنا دے۔ ایتکی تے لوگاں نے درخواست دتیاں کورونا دی وجہ تو جا نہیں سکے، 10,000 بندہ حاضر دعویہ کردا ہے، دعا کرو اللہ پاک اگلے سال جڑے دلاں دے اندر تمنا لے کے بیٹھے نے اللہ پوریاں فرما چڑھے، اللہ پوریاں فرما چڑھے۔ حضرت سیدنا ابراہیم کو حکم ہویا میرا گھر بناؤ، کی بناؤ؟ حضرت جناب ابراہیم اور حضرت جناب سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ کا گھر پہ بنا دینے، اللہ کے گھر کی تعمیر شروع ہو گئی اور تعمیر کر دیا حضرت جناب ابراہیم آج مستریاں والا کام کر رہے ہیں، حضرت جناب اسماعیل ذبیح اللہ مزدوری والا کام پہ کر دے رہے، پتھر لے کے آ رہے ہیں، بجری لے کے پہ آتے ہیں، کالا پہ بنا دے رہے، حضرت جناب ابراہیم جناب آج کعبہ تعمیر پہ کر دے رہے، کعبہ تعمیر کر دیا چھوٹے چھوٹے پتھر بور کے آتے ہیں، اسماعیل سانوں بھی لے جا چلو اسی کعبے دیاں دواروں اندر فٹو ہو جائے، آج کعبے دیاں دواروں کے اندر ساڑھا سی بھی آ جائیے، ساڑھا بھی لوگ آ کے طواف کرتے نظر آؤ۔ حضرت جناب ابراہیم کعبے دیاں دواروں بلند ہویاں شروع ہو گئی نے، مسلمانوں ساڑھے گھر تعمیر ہو جدو دواروں بلند ہو جاندیاں نے، مستریاں دے پھٹے لے کے آؤ، مستریاں دے رسے لے کے آؤ، مستریاں دے جناب بڑے بڑے باس لے کے آ جاؤ، میرے واسطے گود جناب تیار کر دی جائے کہ میں جدو دواروں بلند کرنا ہے۔ حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ جدو کعبے دیاں دواروں بلند ہون لگ پیاں نے، جناب ابراہیم نے ہاتھ نہیں پہنچ گئے، عرض کی تھی میرے رب العالمین تو کعبے دیاں دواروں بلند ہو گئیاں نے، میرے ہاتھ نہیں پہ پہنچ گئے۔ خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا ابراہیم گھبرانا، کسی چودھری کا گھر کبھی نہیں پیا کرتا، کسی چیئرمین کا گھر کبھی نہیں پیا کرتا، تو خالق کائنات کا گھر کبھی پیا کرنا ہے۔ ابراہیم نے کہا کسی پتھر تے قدم رکھنا، حضرت جناب ابراہیم نے جدو پتھر تے قدم رکھیا ہے، خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا ابراہیم میں پتھر بلند کری جانا وا تو گھر دیاں دواروں بلند کری جاؤ، پتھر بلند کری جانا تو میرے گھر دیاں دواروں بلند کری جا۔ توجہ نال گچھنا ابراہیم دے جدو قدم آئے نا پتھر تے، بندے جی عشق ہوئے پاواں پتھراں دی کیوں نہ ہوئے، پتھر کیوں نہ ہوئے۔ حضرت جناب ابراہیم نے پتھر تے قدم رکھیا نا، عرض کیتی یا اللہ کہ اس نبی دا قدم میرے تے آیا جدی پشتی اندر نبیوں کے سردار دا نور ہے، اسماعیل یہ نبی پاک دا دادا جان شانی حلال نبیوں دا باپ ہے، یہ میرے رب العالمین یہ نبی دا قدم میرے تے آ گیا ہے کہ منوں بھی کوئی انعام ملنا چاہیے، منوں بھی کوئی انعام ملنا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا پتھرا کی چاہے، فرمایا یا اللہ نبی بڑا سونا ہے، فرمایا پتھرا میرے نبی کے قدم تو جو بلے، میرے نبی اتنا موم ہو جا، اتنا نرم ہو جا، میرے یار کے قدم کی تصویر کھچ لے۔ یہ تو حضرت ابراہیم نے قدم لایا نا، پتھر ایڈا موم ہو گیا، پتھر چینی عاجزی آ گئی، پتھر چینی انکساری آ گئی، پتھر موم ہو گیا، قدم لگا نا حضرت ابراہیم دا، عرض کیتی یا اللہ جب پتھر تے قدم نبی دا آگئے میرا مقام کی ہوئے گا؟ فرمایا جس گھر دا طواف لوگ جا کے کر گے نا، پتھرا اس قدم لوگ تینوں بھی ویکھن آن گے، فرمایا لوگ تیری زیارت واسطے آندے رہیں گے، آؤ مسلمانوں جناب جو پتھر تے قدم لگے آؤ، اللہ دا قرآن بیان کیا کر دے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اس جگہ اللہ پاک نے مصلی بنا دی تھی، لوگ مسلمانوں دوارا
بلند ہو جاندیاں نے اور جناب کعبے دی چھت پہ جاندی ہے لینٹر پہ جاندا ہے خالق کے کائنات رب العالمین نے فرمایا اج میرا بیت اللہ بنانے والے میرا گھر بنانے والے یا جبریل جا کے حضرت سیدنا ابراہیم کو میرا پیغام دے دے تیرا نبی آنا میرا گھر بنانے والے اج میرے کعبے کو تعمیر کرنے والے بیت اللہ شریف نو جناب تعمیر کرنے والے اج جو منگے گا میں عطا کر دیاں گا اج جو مزدوری چاہتا میں مزدوری عطا کر دیاں گا حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ کو پیارے جبریل امین آ گئے پیارے ابراہیم منگلے اج اللہ دا گھر بنانے والے جو مزدوری چاہتا تو مزدوری مل جائے گی جو بات کرے گا تیری بات پوری ہو جائے گی حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ مسلمان حضرت وجنال آج ساڑھے کو پوچھیا جاتا آج مال کا جناب سوال کر دیتے آج گھٹیاں کا سوال کر دیتے آج جمیلہ کا سوال کر دیتے حضرت جناب ابراہیم آج روکی اللہ کر دینے ایک پیارے جبریل امین منو کچھ نہیں چاہیے فرمایا حضرت جبریل امین نے ابراہیم کچھ تے منگو کوئی تے سوال کرو آج رحمت کا دریا بڑا جوش دی اندر آیا ہوئے حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ سامنے پتر اسماعیل کو بٹھا لیا حضرت جناب ابراہیم خلیل اللہ فرمان لگے پترا میں دعا کرنی ہے میرے بیٹا تو آمین اکھڑائیں بیٹا دعا کرنی ہے تو آمین اکھڑائیں فرمایا پترا منی نبیاں تے تمہیں نبیاں میری پشتی اندر نبیاں دا نور ہے تیری پیشانی کے اندر محمد سرور کا نور ہے پترا میں دعا کرنی ہے تو آمین اکھڑائیں ذرا توجہ کر بیٹھے ہو مسلمان ہو حضرت جناب ابراہیم نے مال دا سوال نہیں کیتا روپیے دا سوال نہیں کیتا اج رب دے کول دنیا نہیں منگی حضرت جناب ابراہیم دعا کر دے ربنا یا اللہ میں گھر تیرا بنایا ہے پر میں اوک پہ اب مانگنے میں سوالیں تیری بارگاہ اندر کیا کرنا جیڑا سونا بنا کے رکھیا ہے اور یاد رکھیا جی لوگ آنے میلاد کتے لکھے ہے حضرت ابراہیم نے گھر رب دا بنایا تے میلاد مصطفیٰ دا بنایا گھر رب دا تے مگیا مصطفیٰ کو سبحان اللہ اور کنو مگیا عرض کی دی یا اللہ او سونا توڑ دے حضرت ابراہیم دعا کی دی یا اللہ او نبیاں کا سردار پیا مننا ہو یہ محمد عربی پیا مننا ہو سیدہ یا آمنہ کا جن پیا مننا ہو جناب عبداللہ کا جگر پارا پیا مننا ہو مسلمانوں کیسی دعا منگی جناب ابراہیم نے یا اللہ ایک میں کار تیرا بڑا چھڑے ہے کہ نو مسان والا ہی توڑ دے نو مسان والا بھی توڑ دے یہ تو کار بن گیا نا اللہ نے فرمایا ابراہیم ان میرے کاروال دنیا میں بلا بندیاں میں بلا آواز مار عرض کی تھی یا اللہ میں آواز مارا ایک پہاڑ تو دوسرے پہاڑ تک جائے گی اللہ نے فرمایا ابراہیم آواز تے مار اللہ بلا تے صحیح میرے گھر وال زمانے والی انہوں بلانا حضرت جناب ابراہیم آواز پر مارنے والی اللہ الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا حضرت جناب ابراہیم آواز پر مارنے وہ دنیا والے اللہ کا گھر بنا لیا لا کے طواف کرو ادا کے حج کرو خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا اے ابراہیم آواز تمہار اج ماما دیا شکوا تک تیری آواز پہنچا دیا گا اج جناب میں روا دیں
مجھے سن کر ذرا محبت دلالا کی کے بارے لوگوں تواڈے عقیدے کی گفتگو کرنا چاہنا وا نبی آواز مارے دل مجھے سن لیندا اگر مسلمانوں امتی آواز مارے تو مدینے والا بھی سن لیندا مدینے والا بھی حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام سبحان اللہ جی کہتے سبحان اللہ حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام آج آپ کا تخت پرواز کر دیا آج مرگ کی شخص میں اندر پیا گزر گئے حضرت جناب سیدنا سلیمان علیہ السلام گزر گئے آج کعبہ روکیاں گئی اللہ تیرا نبی تیری زیارت کا نماز دنی آیا تیرا نبی میرا طواف کا نماز دنی آیا خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا میرے گھر نہ رو اب جناب نہ گھر زدہ نہ ہو فرمایا میرے نبی بھی آخری نبی کی امتی ہوں گے فرمایا تیری آگ زیارت بھی کریں گے فرمایا تیرا آگ طواف بھی کریا کریں گے فرمایا ہمیں دینا بھی اندر ایسی کام بھی آ جائے گی ایسی جناب محبت کعبے دی آ جانگیاں تیرا پاکستان دی اندر بیٹھن والا بھی آگے گیا آئی اللہ میرا عبادت بھی آگا نامہ پر زندگی دی اندر اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دے اور فرمایا جی میں اونٹنی دا بچہ گواہ جاتا ہے نا تے اونٹنی آوازہ مار کے اپنے بچے کو تلاش کر دیئے فرمایا محمد دے غلام میں اینج تیرے نال محبت کر گئی فرمایا اینج تیرے نال محبت کر گئی اینج محبت کرنگے اور مسلمانوں توجہ نال بیٹھے دے اللہ پاک کو کعبے دے منظر دیکھنے اللہ نصیب فرمائے اللہ منظر نصیب فرمائے اللہ نے کعبے دا تعارف کرایا اللہ پاک نے کعبے دا جی بولو کعبے دا تعارف کرایا اپنے گھر دا تعارف کرایا وجرہ مسلمانوں خالق کائنات رب العالمین ارشاد فرمایا اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ جڑا کعبے دا جا کے طواف کرے اور مسلمانوں حضور فرماتے نے میرے آقا فرماتے نے ضعیفہ واسطے عورتاں واسطے ماڑیاں واسطے حج کرنا انجے جی میں جہاد پیا کرنا ہے اور جنہیں جہاد پیا کرتا ہے پیسہ رکھدا ہوئے طاقت رکھدا ہوئے اور زندگی اندر ایک بار حج کرنا فرض ہے یہ دیتے صاحب استاد کے ایک بار حج کرنا فرض ہے اور پیسہ رب نے بابا دیتا ہوئے نا تو 50 سالہ بعد بندہ حج کر سکتا ہے اور فرمایا پیسہ رکھنے کے باوجود اگر میرے کعبے دا طواف نہ کیتا حج دی نیت نہ کیتی حضور نے فرمایا ہمیں نصرانی ہو کے بڑے یہودی ہو کے بڑے ساڈا کے اوپر کر نہیں ساڈا دے نال جی بولو ساڈا دے نال
ساڈا اودے نال کوئی تعلق نہیں او مسلمانوں کدھر اللہ دا قرآن بیان کیا کردا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا وہ دنیا والیوں میں مکے شہر دی قسم ہے اللہ مکے شہر دیاں قسماں پیا اٹھاندا ہے پھر رب العالمین آج اس شہر دیاں قسماں کیوں پیا اٹھاندا ہے خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا خالق میرا اس زمین بھی میری ہے فرمایا قسم سواس دے پیا اٹھانا وا اس جگہ تے میرے یار دی بلاد پڑی ہے میرے یار نے پہلا قدم سرزمین تے لا چڑیا مسلمان ذرا پیار دے نال بیٹھیا جے خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا انہاں گلیاں اندر میرا یار پھردا رہیا ہے انہاں جناب چڑیاں تے میرے یار دے قدم لگ گئے انہاں پہاڑیاں تے مدینے دے تاجدار دے قدم آ گئے اللہ مکے شہر دیاں قسماں پیا اٹھاندا ہے مسلمان ذرا توجہ نال ایک ایسا کعبۃ اللہ 360 بت رکھے ہوئے ہیں پر جب مدینے دے تاجدار دیاں نظراں بیت اللہ دی آ گئیاں جب مدینے دے تاجدار دیاں نگاہاں اللہ دے گھر دی آ جاندیاں نے خالق کائنات رب العالمین نے انہوں عبادت دا مرکز بنا چھڑیا ذرا توجہ نال میرا نبی نماز پیا پڑھدا ہے اج بیت المقدس ول منہ کر کے مدینے دا تاجدار نماز ادا پیا کردا ہے مسلمانوں یہودیاں کا نام ماریا اگر نبی تے کو کعبہ بھی وکھرا لے کے آؤ اگر نبی تے قبلہ بھی وکھرا لے کے آؤ مدینے دا تاجدار نماز پڑھدیاں میرے آقا نے اپنا حسین چہرہ آسمان ول بلند کیتا میرے آقا نے اپنا چہرہ آسمان ول بلند کر لیا مسلمانہ میں نماز پڑھاؤ آج سجدے جو سر اٹھا لوا میری نماز نہیں رہی پر قربان جاوا شریعت دے بانی کو مدینے دے تاجدار دی عظمت کو قربان جاوا میرے نبی نے اپنا حسین چہرہ آسمان ول کیتا خالق کائنات رب العالمین نے فرمایا سوڑیاں بات دیاں گلاں بعد وچ چھوڑ گیا کملی والی اپنا چہرہ تیرا رب تیرے چہرے ول پیا ٹکرائے مایا تیرا رب تیرے چہرے ول پیا ٹکرائے اللہ کا قرآن بیان پیا کردا ہے قد نرا تکلم وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فرمایا مذاق دے کاجر والیا بدعا دے چہرے والیا بلے دیاں پیاریاں گلفا والیا اپنا حسین چہرہ تیرے چھوڑیاں تیرا رب تیرے چہرے نو پیا کہتا ہے تیرا رب تیرے چہرے نو پیا تکڑا کملی والیا جدھر چہرہ پھیر کے میرا سیو تیری قبلہ بڑھا دے مانگے سونیا جدھر چہرہ پھیر دے گا نا اسی ادھر قبلہ بنا دیاں گے جدو مصطفیٰ دا چہرہ پھریا نا جدو حضور دا حسین چہرہ پھریا اللہ نے پوری انسانیت واسطے کعبے نو قبلہ بنا دیا لو کعبے نو مولوی آکھن نبی اور علی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوندا میں کہا مولوی جی نبی چاہیا تے کعبہ قبلہ بنیا ہے کعبہ قبلہ بن گیا جدو قبلہ بنیا نا ہن توجہ میں بیٹھنا جدو سونے دا چہرہ پھریا کعبہ قبلہ بن گیا تے جدو کعبہ قبلہ بن گیا نا رب دیاں رحمتاں نے بھی رخ پھیر دیا رب دیاں رحمتاں نے نہیں رخ پھیریا نا اور بڑی لکھی گل ہے اللہ پاک روزانہ کعبے تے 120 خاص رحمتاں دا نزول فرماتا ہے سبحان اللہ مجھے بولو اللہ پاک 120 خاص رحمتاں دا نزول فرماتا ہے سب تو چھوٹی رحمت ہے جدے ول رب رحمت عطا کرے اللہ رحمت کا نزول کرے چھوٹی رحمت دے دے اللہ خوش ہو کے بندے دے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں وہ کعبہ کتنی عظمت والا ہوئے گا جدے تے اللہ 120 خاص رحمت کا نزول کیا فرماتا ہے اللہ خاص 120 رحمتاں کا نزول فرماتا ہے
خاص 120 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. توجہ نال بیٹھنا. 60 انہوں ملدیاں نے. بولو 60 رحمتاں انہوں ملدیاں نے جڑا کعبے دا طواف کردے نے. بولو جڑے کعبے دا طواف کردے نے. باقی رحمتاں انہوں ملدیاں نے جڑے نماز پڑھتے نے. باقی رحمتاں انہوں ملدیاں نے جڑے طواف بھی نہ کرن کعبے نوں تکدے رہن. اللہ رحمتاں دا نزول فرما کردا. توجہ نال بیٹھیا جے جڑا کعبے نوں تکے. سبحان اللہ. بولو جڑا کعبے نوں تکے. کعبے نوں تکے اللہ او دے تے 20 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. جڑا فقط تکڑ والا ہوئے اللہ 20 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے. ایمانداری نال دسو ابو بکر صدیق کتنی عظمت والا ہوئے گا جڑا کعبے دے کعبے محمد نوں تکدا رہیا ہے. سبحان اللہ. اور جڑا کعبے دے کعبے محمد نوں تکدا رہیا پھر نبی دیاں نگاہاں آ گئیاں. کعبہ جناب عبادت دا مرکز بن گیا. مسلمانوں میرے نبی دیاں نظراں اٹھیاں. ابو بکر صدیق بن گئے. حضرت عمر فاروق اعظم بن گئے. حضرت جناب عثمان ذوالنورین بن گئے. علی حیدر کرار بن گئے. مسلمانوں دے کالے رنگ والا بلال آ جائے. پھر نبی دیاں نظراں آ جاؤ. مدینے دا تاجدار عشق قمر بنا چھڑ دے. تو جناب سلمان فارسی دی آ گئے. اہل بیت دا جناب پھر نبی شمار کر چھڑ دے. تائی اسی آنے انجل لاتے پیاں نظران رب دے حبیب دیاں جناتے پیاں نظران رب دے حبیب دیاں. بڑے تسی کباب کھانے نے. بڑے بڑے ڈونگے کھانے نے. بڑے بڑے کھانے کھانے نے. میرے نبی نے فرمایا قربانی دا گوشت کھایا کرو. قربانی دا گوشت کھانا بھی عبادت ہے. قربانی دا گوشت کھانا بھی عبادت ہے. ذرا پیار نال پریم نال پڑھ لو. شاید ساڈے تے بھی نظر آ جا. ساڈا بھی بڑا پار ہو جائے. پیار نال پڑھو. جن لاتے پیاں نظراں رب دے حبیب دیاں. رب دے حبیب دیاں. جگ دے طبیب دیاں. خواجہ ویس بن گئے. حضرت بلال بن گئے. قدماں نوں چوم کے روڑے. ہیرے تے لال بن گئے. ہیرے تے لال بن گئے. بڑے قدماں نوں چوم کے روڑے. ہیرے تے لال بن گئے. ہیرے تے لال. اج مسلمانوں کعبے دا طواف کیا کردا جناب. کتنا خوش نصیب حاجی ہے. پھر نبی نے فرمایا کعبے دا طواف کرنے والے آؤ. پھر پچھلے گناہ اللہ پاک معاف فرما چڑھتا ہے. پھر نبی نے فرمایا حاجی جے دے واسطے دعا کرے اللہ دے بھی گناہ معاف فرما چڑھتا ہے. اللہ او دے لیے ہوئے حاجی. حاجی سناؤ اللہ نہ ہوئے بلکہ کون ہوئے؟ حاجی ہوئے. کعبے دا طواف کرنے والا. اور آپ صاحب دعا کرے اللہ او دے بھی گناہ معاف فرما چاہتا. اللہ او دے بھی گناہ معاف فرما چاہتا. اور مسلمانوں آج دی قربانی آ رہی ہے نا. جانور دا احترام کرے آجے. جانور دی تعظیم کرے آجے. جانور دا ادب کرے آجے. اور جب تک چار رگاں کٹ نہ جان. مسئلہ ہے محبت نہ بیٹھے آجے. چار رگاں جانور دیاں کٹیاں نہ جان. جب تک جانور ٹھنڈا نہ ہوئے انہوں آ کے وہ دی کھل وغیرہ نہ اتاریا کرو. کسائی دے جڑے ہوندے نے بڑی جلدی دے اندر ہوندے. بڑی جلدی اگر 2 بندے ذبح کر رہے ہیں اور کھلون والے تسبیح پڑھیا کرو بسم اللہ اللہ اکبر. پڑھیا کرو بسم اللہ اللہ. آ کے ایک بندہ ذبح کر چھڑدا دوجا چھری لے کے آندا ہے وہ دی رگ چڑھاندا ہے. وہ بھی پڑھیا کرے بسم اللہ اللہ اکبر. اگر نہ پڑھیا قربانی ضائع ہو.
نہ پڑھیا قربانی ہو جڑا کسائی آ کے ذبح کرنے والا ہے وہ دے کول بھی بندے کھلون والے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھن یہ نہ ہوے کسائی بھول جاوے اور بعض کا بھول جاندے نے اور مسلمانوں یہ دا گوشت یہ دا گوشت کھانا عبادت ہے بولو کھانا عبادت ہے حضور نے فرمایا 3 حصے کریا جی بولو کتنے حصے کریا جی 3 حصے کریا جی اور دوسرا مسئلہ سن لو اگر دنیا تو عبادت چلا گیا ہے ماں چلی گئی ہے اگر قربانی انہاں دے نام دی کرے گا اللہ او دا بھی ثواب عطا فرمائے اللہ او دا بھی ثواب عطا فرمائے گا او دا بھی اللہ پاک انہاں نوں اجر عطا فرمائے گا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کہدے تے جائے کہدے تے واجب ہے جیڑا زکات والا نصاب رکھدا ہو سبحان اللہ قربانی نہ کرے حضور نے فرمایا خبردار ساڑی عید دی نماز دے قریب تک نہ آوے اور مسلمان سنو رحمت للعالمین دی اشارہ سبحان اللہ میرے نبی نے 10 سال مدینہ المنورہ اندر قربانی کی سبحان اللہ کتنے سال 10 سال کچھ بولو کتنے سال 10 سال حضور تے زکات فرض نہیں مال ہی نہیں کدی اکٹھا ہویا لیکن حضور قربانی دیندے سن اسی بیاہ و شادیاں تے لکھاں روپیہ اجاڑ دینے ہاں جدو قربانی دا وقت ہوندا نا تڑی جڑا سر مارنے ہاں گنجائش کوئی نہیں پیسہ کوئی نہیں روپیہ کوئی نہیں اسی تڑی جڑا سر مار چھڑنے ہاں حضور نے فرمایا جتنے جسم سے جانور دے وال ہون گے اللہ انہیں قربانی کرنے والے دے درجہ بلندی اللہ بلندی عطا فرما دیتے اور مسلمانوں 7 بندے نے حصہ پائے اور اندازے نال گوشت نہیں دینا تول کے گوشت دینا اگر ایک بوٹی کی بات چلے گی یا زیادہ گوشت چلا گیا تو اڈی قربانی ضائع ہو جائے گی اور مسلمانوں مصطفیٰ نے فرمانا علی ذرا 2 چھترے لے کے آ علی 2 دوبے لے کے آ تو سونے لے کے آنا فرما لے کے آنا آقا ایک تو تسی اپنے واسطے قربانی کرنی ہے تے دوسری کے واسطے کرنی ہے ہن بھی سبحان اللہ نہ آکھیا تے بات ہی ضائع ہو جانی مدینے دے تاجدار نے فرمایا علی ایک میں اپنے ولوں پیا کرنا ایک میں اپنی امت واسطے پیا کرنا ایک اپنے واسطے پیا کرنا ایک اپنی غریب امت واسطے پیا کرنا جے نبی امت واسطے قربانی کر سکتے تے پھر پتر دنیا کو ٹر کے والدین واسطے بھی قربانی جو بولو قربانی کر سکتا ہے اور دوسرا مسئلہ سن لو اگر بندے زیادہ نہیں بولو گھر دے افراد زیادہ نے بکری ایک کے بندے 15-16 نے اولاد زیادہ ہے بچے زیادہ نے وہیں تے فرمایا حضور نے کہ 3 حصے کرو ایک اپنے واسطے ایک رشتہ داروں واسطے اور ایک حصہ صدقہ کر دیو حضور نے فرمایا اگر بندے زیادہ نے تو سارا گھر بھی کھا لے گا اللہ کبھی ناراض نہیں ہوئے جی بولو اللہ ناراض ہے اللہ ناراض نہیں ہوئے گا ذرا توجہ نال مسلمانہ کدی غریباں وال بھی دھیان ماریا کر کدی غریب بھیڑاں دے وال بھی جناب دروازے تے جناب چلے جایا کر کدی بڈھڑے باپ نال پیار کریا کر کدی جناب ضعیف ماں دے نال بھی پیار کریا کر مسلمانہ اگر قربانی دا جانور اج روشن کر لینے آؤ ساڈا وتیرہ بدل گیا اسی اسلام کو دور ہوتے جا رہے ہیں شریعت مصطفیٰ کو دور ہوتے جا رہے ہیں پگیٹا بھر بھر کے انہوں نے والے ٹوٹیاں جناب کے قربانی کی دی ہے مسلمانوں اسی جناب 3 ہفتے دے اندر 2 دن بھی گوشت کھا لینے آؤ 3 دن بھی گوشت کھا لینے آؤ خدا را میں تواڈے اگے ہاتھ جوڑ کے اپیل کراں گا اج اس غریب نو گوشت دینا جڑا عید دی والے دن گوشت کھاندا ہے جڑے بچے عید والے دن گوشت کھاندے نے مسلمانوں اسی پلیٹاں انہاں دے گھر لے کے جانے آؤ جنہاں کی قربانی دا گوشت رکھی ہوندے نہ اگر غریب منہ دے اندر جناب یہ کھانا آ جائے گا کسی یتیم نال پیار کرے گا مسلمانوں دنیا تے یتیم نال تو پیار کرے گا عرشہ تے رب تیرے نال پیار کرے گا یا غریباں دے نال پیار کرن والیو حضرت نبی بن سلیمان دی میں باپ پیا کرنا ذرا توجہ نال آخری باپ پیا کرنا حضرت نبی بن سلیمان دے میں اپنے بھائی دے نال حج دا پروگرام پیا بنانا اج نیت کا بھی سواریاں تیار ہو گیا ہیں کافلہ تیار ہو گیا کار مدنہ تیار
نال سامان لین واسطے باہر پیا نکلنا وا کی دیکھی آؤ ایک مرغا پوش بی بی ہے ایک غریب بی بی ہے جنہیں جناب پردہ کیتا ہوا ہے ایک مرے ہوئے کھجر دا جناب گوشت کٹ کٹ کے ایک جناب کپڑے دی اندر بھی رکھ دی ہے پھر ایک قدم رک جاتے ہیں پھر اس ساز و سامان دا خیال نہ لیا ایک اور بی بی ہے جناب مردار جانور دا گوشت کٹ کٹ کے تھیلے دی اندر بھی رکھ دی ہے حضرت نبی بن سلیمان نے وہ کیا بی بی نے گوشت لیا اپنے گھر وال جا رہی ہے حضرت نبی بن سلیمان نے میں چلدیاں بی بی دا تاکل کردیاں جدوں نے گھر تک جانا ہو جدوں دروازہ کھلیا چار چھوٹیاں بچیاں اپنی ماں دا انتظار پیاں کردیاں نے ماں نے آکھیا لو نے بیٹی گوشت لے لو ہانی دی اندر جا کے پکاؤ لو حضرت نبی سلیمان نے جناب دروازے تے دستک دی دی ہے پوچھیا من منیا کون ہے عرض کیتی بی بی میں پردیسی ہوں اج بھی ہوں میں مکے دا راہی ہوں خبردار اپنیاں بیٹیاں نو مردار جانور دا گوشت نہ کھلاوے مردار جانور کھانا میرے نبی دی شریعت اندر حرام ہے بی بی آکھن لگی میں جاننی ہوں میں حقیقت نو بھی جاننی ہوں پر آن والے بھائیا ذرا سن لو میں آلے نبی اولاد علی دی شہزادیاں اسی نبی دا خاندان اسی مولا حسن مولا حسین دا خاندان پر اسی جناب اج چار دیہاڑے گزر گئے نے میری یتیم بچیاں نے کچھ نہیں اوکھا تھا اس واسطے میں کسی اگے کبھی نہیں کی تھی کسی اگے سوال نہیں کیتا میں مردار جانور دا گوشت لے کے آ گیا نبی بن سلیمان نے آکھیا بی بی نہ لو اپنی بیٹیاں نو مردار جانور دا گوشت لا دے گئی حضرت نبی بن سلیمان کو پھر اپنے مقام تے آ جاندے نے بھائی نو آکھیا بھائی جان میں حج کرن دا ارادہ کوئی نہیں رکھدا انہیں آکھیا نہیں لو کئی مہینے گزر گئے نے اج گنگا لائیاں ہوئیاں نے اُتے لاکا پڑھدا رہیا ہے تیرے روزے پیاں میں مدینے میں ساتھ سونیا تیرے روزے سوچنا محبت نہ پڑھنے والے اللہ توڑیاں زباناں سلام رکھے حضرت نبی بن سلیمان دا بھائی آکر لگا بھائی جان علادہ ملتوی نہ کرنا ہو آکھیا بیدہ نہ ہو میں جان نہیں سکتا ایک مجبوری آگئی ہے حضرت نبی بن سلیمان آنے میرے پر 600 دینار نہ کرنے میں بازار کے اندر آیا ہوں ایک 100 دینار دا آٹا پیا خریدنا ہو ایک 100 دینار کے کپڑے پیا خریدنا ہو باقی 400 دینار میں آٹے کے اندر چھپا دینا ہو آٹے کے اندر رکھ دینا ہو مسلمانوں دوسرا دن ہویا حضرت نبی بن سلیمان نے آ کے دروازے تے دستک دی ہے سیدانی نے پردے وچ پوچھیا والیا کون بی بی میں کل بھی آیا میں تیری ہتھیاں واسطے چادر لے کے آیا تیری یتیم بچیاں واسطے کپڑے لے کے آیا میں راشن لے کے آیا میں آٹا لے کے آیا اپنی ہتھیاں نو حلال جانور دا جڑاؤ یہ کھانا حلال چیزاں دا کھانا پکا کے کھلاؤ حضرت نبی بن سلیمان نے جب بچی آٹا گھڑن لگی بڑی آٹا گھڑیاں ویکھیا 400 دینار مل گئے مسلمانوں وہ بیوہ سیدادی نے ہاتھ جوڑ کے دعا مانگی ہے یا اللہ جڑا شہیداں دی مدد پیا کرتا ہے جڑا یتیماں نال پیا کرتا ہے جڑا بیوہ سیدادی دی مدد پیا کرتا ہے یا اللہ اس بھائی کو حج دا ثواب عطا کر دے یا اللہ نے دنیا کے نعمت بدلا عطا کر دے یا اللہ نے دنیا کے ثواب دا نظارہ بکھا دے لا مسلمانوں ذرا توجہ نال ٹائم تھوڑا باپ نبی نے بادشاہ کر دیا کرنا ہو چھوٹی بچی ہاتھ جوڑ کے دعا کر دیے ویرا وے بھراوا وے رایا وے مسافرا وے یتیماں کو کھانا کھلانے والے میں نبی دا دیاں میں علی دی دیاں میں سیدہ زہرا دی بیٹیاں میں دعا کرنی ہے یا اللہ اس بھائی کو میرے نانا مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرا دے میرے نانے مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت کرا دے بچیاں دعا کی دی ہے مسلمانوں جنہوں واپس آئے میں کافرہ چلا گیا مسلمانوں 6 مہینے گزر گئے کافرہ جنہوں واپس آئے
نبی بن سلیمان اپنے پنڈ دی اندر قافلے دا انتظار کر رہے ہیں، حاجیاں کا استقبال پہ کر دے رہے ہیں۔ جو حاجیاں کا استقبال کیتا فرمایا حاجی اللہ تہاڈا حج قبول کرے، تہاڈی اللہ کوشش نو قبول کرے، اللہ تہاڈا کعبے دا طواف قبول کرے، صفا مروا تے دوڑنا قبول کرے، مزدلفہ عرفات دے میدان اندر جانا اللہ قبول فرمائے۔ حاجیاں سینے نال لا کے آکھیا نبی بن سلیمان ساڈے واسطے دعاواں پیا کرنا ہے، نبی بن سلیمان کعبے دا طواف تے ساڈے نال کرنا رہے ہیں۔ مزدلفہ دی عرفات دے میدان اندر ساڈے نال نہیں آوے، حضرت نبی بن سلیمان نے آکھیا میں حج نہیں کیتا، میں کعبے دا طواف نہیں کیتا، سجدوں مذاق نہ کرو۔ حضرت نبی بن سلیمان ایک حاجی نو اپنے جا گلی بھی اندر مل دے رہے، حاجی نال پیار کر کے آکھیا حاجی اللہ تیرا حج قبول کرے، میرے واسطے دعا کر دے۔ حاجی آکھن لگا نبی جڑیاں گلاں کرنا ہے، اے آب زمزم تے میرے نال پیتا رہیا ہے، حجر اسود دور سے میرے نال رہندا رہیا ہے، مدینہ المنورہ او نبی پاک دا منبر والی جگہ جب نبی نے ریاض الجنہ آکھیا ہے میرے نال کھلو کے نفل پڑھدا رہیا ہے، تینوں یاد ہے جب نبی دے روزہ چومدے ساں، جب نبی دے روزے دیاں جانیاں چومدے ساں، جدوں سلام پڑھ کے پچھلے قدمی واپس مڑے، اے اشرفیاں دی تھیلی منو امانت دے طور دے دیتی ہے۔ حضرت نبی بن سلیمان جدوں اشرفیاں والی تھیلی کھولی لکھیا ہویا تھی نبی بن سلیمان جڑا ساڈے نال سودا کرے کبھی گھاٹے وچ نہیں رہندا، کبھی گھاٹے وچ نہیں رہندا۔ حضرت نبی بن سلیمان تیرے میں گھر آ جانا ادھی رات دا ویلا روٹیاں روٹیاں میری اکھ لگ جاتی ہے، کی جنا میری قسمت کا ستارہ چمکیا، حسنین دے نانا جان دی سواری آ گئی، فرمایا نبی بن سلیمان تینوں کنیاں دلیلاں دئیے تو حج کیتا ہے۔ نبی بن سلیمان تو حج کیتا ہے، آقا حج میں نے کیتا، بلدا کا میں کنے کیتا ہے، فرمایا یتیماں نال پیار کرن والیاں جدوں میری دھی دعا کیتی رہی اللہ نو حج دا ثواب دے، اللہ نے تیری شکل دا فرشتہ بنا چھڑیا ہے، قیامت تک فرشتہ حج کرتا رہے گا اور ثواب تینوں ملتا رہے گا۔ اللہ میری اور تمہاری حاضری قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے